اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نعرہ حیدری وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء بقية الله التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائمة على أعداء مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله صلوات یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. آپ سلامت رہیں. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ نہ تھا تو یہ ذکر تھا. اس ذکر کے آپ اور میں بانی نہیں، یہاں کے سادات غیر سادات نہیں. اس ذکر کا بانی خود اللہ ہے. اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا. عرش بری کا امام بارگاہ تھا، ملائکہ کا مجمع تھا، اللہ ذاکر تھا، ذکر حسین ابن علی تھا. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. صحیح دادا مولا آپ کو آباد رکھے. بہت زیادہ گرمی اور اس گرمی میں اس طرح چلے آنا، یہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ذکر اللہ نے خود کروایا. کچھ نہ تھا تو ذکر حسین. یہ اہل سنت کی کتابیں میں دکھا سکتا ہوں. حسین مجلس حسین 61 ہجری 10 محرم کے بعد شروع نہیں ہوئی. حسین کی مجلس حسین دنیا پہ نہیں آئے تو ہوئی ہے. محمد ذاکر تھے، پنجتن پاک کا مجمع تھا، فاطمہ کی حویلی ہے. آنے سے پہلے جب خبر دی گئی تو حضور نے مجلس پڑھی. اس میں حضور کی ازواج بھی بیٹھی ہیں، انہوں نے گریہ بھی کیا. ذکر حسین آئے تو ذکر حسین ہوا. تو یہ اس گرمی میں یقین جانیے جتنا بھی ضروری کام ہو بندہ چھوڑ دے. یہ آپ کیوں نہیں چھوڑ سکے، کیوں آ رہے ہیں؟ یہ حضور نے فرمایا تھا. بہت بڑی بات اور حدیث ہے، میرے سامنے آ گئی. آمنہ کے لال نے امیر المومنین کو سامنے بٹھا کے فرمایا تھا یا علی انتا مثل الکعبہ توتی ولا توتا. علی تو کعبے کی طرح ہے جس کے پاس لوگ خود چل کے آتے ہیں. تیری مثال کعبہ جیسی ہے. جس نے بھی حج کرنا ہو اسے کعبہ جانا پڑتا ہے. کبھی کعبہ کسی حاجی کے گھر نہیں آیا. یہ حضور نے فرمایا. بھئی جسے حاجی بننا ہے وہ کعبہ جائے، کعبہ کسی کے پاس نہیں آئے گا. علی جس سے حلال زیادہ ہونے کی سند لینی ہے وہ علی علی کرے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں. آپ سلامت رہے، آپ سلامت. میرے موضوع میں بابا توقیر شاہ جی بسم اللہ یہ بالکل نہیں، لیکن عدنان عزیز ہیں، سید بادشاہ ہیں، اور انہوں نے والد میرا بڑی محبت آئی. اللہ انہوں نے درجات بلند کرے. جنہ مایوران دی مجلس سے اللہ انہوں نے درجات بلند کرے. وہ بچے دا حکم ہے بار بار سختی نال بھائی تو ولایت ہی پڑھ، باویں تو جتنی پڑھی ہے. میں تناندہ پیا پاڑی ولایت، تو میں آیت ولایت میں نے تلاوت کی ہے، اور جو پڑھا ہوا ہے شاید اسے بھی ہٹ کے تھوڑا شاید. انما
ولیکم اللہ و رسولہ، دین خدا مذاق نہیں، دین خدا کھیل نہیں، دین خدا بڑی محنت ہے نبیوں کی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف اللہ تشریف فرمائے۔ ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا، مولا نے اسے بتایا، اس نے پھر آگے سے کہا مولا کوئی گنجائش تھوڑی بہت نکلتی ہو، وہ 10 منٹ لگ جائیں گے، میں مسئلہ اس لیے بیان نہیں کر رہا، وہ چھوڑ۔ مولا کہیں سے فرمایا نہیں، حرام حرام ہے، حلال حلال، میرے نانا محمد کا حلال کیا حشر تک حلال رہے گا، اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ میرے نانا کا حرام کیا حشر تک حرام رہے گا، اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، اور آپ بڑے زیرک اور دانا تشریف فرمائے۔ صحابی نے عرض کیا آقا یہ تو ٹھیک ہے رہے گا، فرمایا رہے گا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، میرے نانا تک پچھلے سارے نبیوں کی کمائی میرے نانا کے ہاتھ پہ آئی ہے، پھر میرے نانا نے یوں کمائی کیا حشر تک، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ دین آئے گا، اب اسے ہم نے بچانا ہے، وہ حلال حلال رہے گا، حرام حرام رہے گا، میرے نانا کی کمائی ہے، کمائی تب برباد ہو جائے اگر پیچھے وارث کوئی نہ ہو۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، اور ہم محمد کے وارث ہیں، اور جب تک دین رہے گا وارث رہے گا، اور وارث کا ہی یہ کام ہے، ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ حلال محمد کو حلال رکھے قیامت تک، بچانا اس کے لیے۔ صحابی نے کوشش کی، وہ جو مسئلہ تھا اس میں اس کی مجبوری تھی، مولا کوئی گنجائش، فرمایا نہیں، یہ جیسے میرے گھر کی حد ہے، معصوم نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، حویلی اس کی جیسے حد ہے، ایسے دین خدا کی حد ہے، حد کراس نہیں کرنی۔ اب پوری توجہ فرماؤ تو میں دین خدا اس تقریر میں خلاص، میری جرت ہی کچھ نہیں، انما ولیکم اللہ و رسول۔ بچوں کو یاد ہے یہ آیت قرآن کے سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا، یہ سب کو معلوم ہے، تفسیر بھری بھری۔ دین خدا کیا ہے؟ دین خدا ایک ایسی ہستی ہے جس کی عبادت کے لیے ہم سب خلق ہوئے ہیں، صرف ہم سب نہیں، نبی خلق ہوئے، امام خلق ہوئے، ایک ایسی ہستی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الہ ہے، معبود ہے، اللہ ہے، رب ہے، کائنات کا مالک، خالق، رازق ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ اگر نبی کو اللہ کہو گے، خدا مانو گے تو شرک ہوگا۔ میں بڑی محنت کر کے یہ فکرہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی کی عزت ہے، تعظیم ہے، ہر زمانے کے نبی کی عزت ہے، ہم سب کا تمام انبیاء کی عزت ہم پہ واجب۔ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنا ہے کلمہ، لیکن اللہ کے کلمے کے بعد، یہ میں عربی میں کلمہ کہہ گیا ہوں، یعنی پہلے کلمہ توحید ہے، پھر کلمہ نبوت ہے، پھر کلمہ ولایت ہے، 3 جز ہیں کلمے۔ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، پھر محمد رسول اللہ پڑھنا، ایک ہی زبان سے دونوں کلمے پڑھنے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول، پھر علی ولی اللہ پڑھنا، زبان ایک ہی ہے، اقرار کر رہا ہے، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ ان میں اللہ ایک ہی ہے، بس محمد کو خدا کہیں گے تو شرک ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، پھر علی ولی اللہ پڑھنا ہے، علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا ہے علی رسول نہیں، علی محمد نہیں۔ میرے خیال میں کافی مجمع بیٹھا ہے، میری تو امید سے زیادہ آپ بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی یہاں اس نبی شاہ کے منبرگاہ میں نہیں۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، شیعہ حسنہ عشری 12 امامی شیعہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ علی نبی ہیں، علی مصطفیٰ جیسے ہیں، علی مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کے عہدے پہ ہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اگر کوئی کہے تو کافر ہوگا۔ بات سمجھی ہے؟ دین خدا کیا ہے؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی رسول ہیں، علی رسول ہیں، نبی ہیں مصطفیٰ کی جگہ پہ، تو کافر ہو جائے گا۔ یعنی نبی کو خدا کہیں پھر بھی بندہ کافر، امام کو نبی کہے پھر بھی بندہ کافر ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب تیسرا کلمہ ہے علی ولی اللہ، کلمے کا تیسرا جز ہے علی ولی اللہ۔
علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے یہ عقیدہ ضرور رکھنا ہے، اللہ اور رسول کے بعد جہاں علی ہے زمانے میں کوئی دوسرا نہیں۔ آپ سلامت رہے۔ اگر کوئی آپ سلامت اگر کوئی اتھو تھوڑے گیا تیسری جاتوں اس علی جی کس نے سمجھ لیا؟ علی مولا جناب ابو طالب کا دن گزرا ہے، بڑی مزیدار تقریر میرے کو مولا دیے جناب ابو طالب دی قرآن چوں، لیکن حکم آئی تھا ابو طالب کے بھی 4 بیٹے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں، چاروں برابر نہیں، ان میں بھی علی اور ہے۔ جب علی اپنے بھائیوں جیسا نہیں، عرب کے کمیوں جیسا کیسے ہو جائے گا؟ علی کے پاک بھائی آپ سلامت رہے، علی کی طیب و طاہرہ ماؤں کی اولاد، علی کے پاک بھائی ابو طالب کے سکے بیٹے جب علی جیسے نہیں، عام کوئی کیسا ہوگا؟ دین خدا کیا ہے؟ کسی کو اللہ خدا رب نہیں ماننا، جیسے اللہ کو رب ماننا۔ رسول کو اللہ کہیں گے شرک ہوگا، امام کو رسول کہیں گے کفر ہوگا۔ لو جی سادات غیر سادات توجہ فرمانا، بڑی محنت کر کے نتیجہ دے رہا ہوں اور کمال بات ہے اگر آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ کو نبی کہیں پھر بھی شرک، نبی کو اللہ کہیں پھر بھی شرک، امام کو نبی کہیں پھر بھی کفر ہے، نبی کو امام بنا دیں پھر بھی کفر ہے۔ یعنی جو اوپر ہے وہ اوپر ہے، جو نیچے ہے وہ اس سے نیچے ہے، نیچے والے کو اوپر نہیں ماننا، اوپر والے کو۔ ایک ایسی قرآن نے صفت بیان کی ہے، تینوں کو کہتے رہو، ایمان مکمل ہوگا، خرابی نہیں ہوگی۔ بابا جی توجہ فرمایا، ایک ایسی صفت قرآن نے بیان کی ہے، ایک ایسا عہدہ ہے، تینوں کو پکارو، ایمان ہوگا، ایمان کامل ہوگا، کوئی خرابی نہ کفر ہوگا نہ شرک ہوگا، تینوں کو ایک ہی نام سے پکارو۔ وہی میں نے آیت پڑھی ہے، مولا، اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ اوئے ہوئے میں نے سمجھا نہیں سکا شاید، آپ سلامت۔ اللہ کو مولا کہو این دین خدا ہے، رسول کو مولا کہو کوئی پرابلم ہوگی؟ علی کو مولا کہو کوئی، اب سمجھ آئی غدیر پہ کیوں فرمایا تھا من کن تو مولا ہو؟ وہ جو نہیں فرمایا، یہی اعلان ولایت ہے، یہی ولایت، یہ ہے ولایت۔ انما کلمہ حسر ہے، سوائے اس کے نہیں، ہاں مگر ولیکم، تم سب کا ولی اللہ اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے۔ پھر واہ یہ جوڑ کے لیے آتی ہے، فکرے کا جوڑنا عربی میں تو واہ لگاتے، رسولہ، اور صرف اللہ نہیں ولی، اور اس کا رسول ہے۔ پھر واہ الذین والذین، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ آیت ایک ہے، اعلان ولایت 3 ہستیوں کا ہے، پہلا اللہ ولی ہے، پھر رسول ولی ہے، پھر علی ولی ہے۔ اب میں بالکل وقت بچاتے ہوں، اللہ پاک نے آیہ مبارکہ میں ایک غور کیتا کرو، اس میں بے کے قرآن پاک نو غور نال پڑھو، ترجمہ غور فرماؤ، تھوڑی جی عربی بندہ سمجھ جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے آیت میں ولایت کو جوڑا ہے، اپنی ولایت کے ساتھ رسول کی ولایت کو جوڑا ہے، رسول کی ولایت کے ساتھ مولا علی کی ولایت کو جوڑا ہے۔ جوڑنے کے لیے عربی میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، واہ، او، یہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اللہ نے او بھی نہیں لگائی، سمہ بھی آتا ہے، سمہ بھی نہیں لگایا، چونکہ اس میں پہلے اور دوسرے میں تھوڑا فرق ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ یہ انہیں مجلس ہوئی عربی فکرہ بنائیے بھی مجلس نبی شاہ چوئی تو کہیں پڑھیا، توجہ فرما رہے ہو؟ تو باویرے کو پوچھن جائیں بھائی کہیں پڑھے، باویرے اکسن خاطب انصرن سمہ عامر عباس ربانی، بھئی انصر پڑھیا وقت کو جوڑ لاؤنا نے فکر، اور عامر عباس ربانی پڑھے، سمہ لاؤنا اتھے نہ، کیوں سمہ لاؤنا ہے؟ بے انصر ہو رہے، توجہ فرماؤ، تے عامر عباس ربانی ذات فرق ہے، نسل فرق ہے، پڑھائی فرق ہے، ہر چاہ ہو رہے، فرق ہوئے تو وقت سمہ لگتا ہے، پہلا دوے نالوں کسی ہور حساب چوے تو وقت او لگتا ہے، اگر اختیار دیونا میں کوئی ہک چون لیو وقت بھی او لگتا ہے، جتھے واہ لگے عربی جمع کرنے واسطے جوڑن واسطے، وہ دا معنی یہ ہوندہ ہے جیڑی ولایت اللہ دی وہ رسول دی۔
بڑی لمبی بات تھی، میں خلاصہ کر کے لے ہوں رب کعبہ کی قسم۔ انما ولیکم اللہ و رسولہ، جیسا اللہ ولی ویسا رسول ولی۔ من حیث ولایت، ولایت ایز اے ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا عہدہ وحدہ لا شریک لہ اس کے پاس ہے، میں پہلے بیان کر، نبوت رسالت مصطفیٰ کے پاس، امامت علی کے پاس، لیکن جو ولایت والی طاقت ہے اللہ نے وہاں پہ واو لگائی ہے۔ یہ مولوی جہاں بیٹھے وہاں بڑا لطف آتا ہے پڑھنے کا، مولوی میں کئی بار یا کہتا سنائی تھے اللہ واہ کیوں لائیے، توجہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے او نہیں لگایا، سما نہیں لگایا، ام نہیں لگایا، بڑے الفاظ تھے۔ مولوی پھر کہہ دیتا اگر او آ جاتا سما آ جاتا۔ اللہ جو ولی ہے نا وہ بڑی طاقت والا ہے، محمد تھوڑا کمزور ہے، علی اس سے بھی کمزور ہے، مالک نے واو لگا کے 14ویں صدی کے مولوی کی بوتھی بند کی ہے۔ ولایت میں شک نہ کرنا، جتنی میری طاقت اتنی رسول کی، جتنی رسول کی اتنی علی کی طاقت۔ ولایت میں ساری طاقت اللہ نے عطا کی ہے، اس کی ذاتی ہے، اس نے رسول اور مولا علی کو عطا کی۔ جس کے پاس یہ طاقت ہو اسے ولی اور مولا کہتے۔ تھوڑا جو اور پڑھا میں اتھے مثال نہ سمجھانا، بڑی کمال دی مثال تسی سمجھنا۔ انما ولیکم اللہ و رسولہ و الذین، شاد کی وجہ سے والذین پڑھنا، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ لفظ ولی آیت میں کتنی بار آیا ہے؟ ایک مرتبہ ہے، انما ولیکم، تو سوائے اس کے نہیں تم سب کا ولی، اللہ رسول حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ لفظ ولی سے یہ زیادہ ایک مرتبہ ہے اور شروع میں آیا، پھر مالک نے آگے لفظ ولی دہرایا نہیں، رسول کے لیے الگ ولی نہیں لایا، وا لگا کے اسی لفظ ولایت سے رسول کی ولایت کو جوڑا ہے۔ مشکل میں بڑے چٹکلے آندے ہیں، تو انہوں پتہ ہے تھوڑی جی میں بات میں سادہ بھی پڑھتا۔ لفظ ولی مالک نے نہیں دہرایا، اگر لفظ ولی رسول کے لیے دوبارہ لاتا تو عربی فصاحت اور بلاغت یہ معنی بنتا تھا کہ رسول کی ولایت کمزور ہے اس کی ولایت سے۔ پھر ولایت کا لفظ ولی کا اولی الامر کے لیے، زکوٰۃ دینے والے کے لیے لاتا تو پھر معنی اور تو ایک جگ دودھ دا منگا پیراں کولوں بابا الفت شاہ دودھ دا جگ، بابا جی لے آیا دودھ دا جگ لے آیا، ایک جگ۔ آیت میں لفظ ولی ایک بار ہے، توجہ فرمانی ہے، اے مثال تے ساری گال واضح ہو جانی اور بات میری ریکارڈ ہو رہی۔ میں کہا بابا جی دودھ دا جگ لے آؤ، مٹھا پا کے لے آئے جی، مٹھا پا کے لے، کتنے گلاس ہیں جی؟ 3 گلاس ہیں دودھ، جگ ایک ہے، گلاس ہو دے وچ 3، مٹھا ہو دے پا کے حل کی۔ پہلا گلاس میں بھر کے ادھر شرازی صاحب پیو مٹھا جی، توجہ فرما رہے ہو، دوجا بھر کے آکھاں پیر توقیر شاہ جی پیو یہ مٹھا ہے، تیسرا میں شاہ رہا آکھاں بابا جی پیو یہ پھکا ہے۔ وہ گل تو مک گئی ہے، تو توجہ نہیں فرما۔ 3 گلاس نے جگ ایک کے مٹھا ہو دے حل ہوئے ہویا، پہلا نکالا شاہ جی کو دیا یہ پیئے میٹھا ہے، دوسرا سید کو دیا یہ میٹھا ہے، تیسرا سید کو دوں اور کہوں یہ پھیکا ہے۔ تو شاہ جی کہیں گے مولوی گرمی سے پاگل ہو گیا ہے، کیویں تھڑکے کھلوتے ہیں، یا پھر جگ بدل یا پھر یہ دعویٰ بدل۔ اگر جگ ایک ہے اس میں میٹھا پہلے سے ڈالا ہوا ہے، حل ہوا ہے، گلاس صرف 3 ہے، یا تینوں کو پھیکا ہونا چاہیے یا تینوں کو میٹھا ہونا چاہیے، تو پہلے 2 میٹھے کہہ کے تیسرا پھیکا کیسے کہہ رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے حلف دینے کے لیے تیار ہو، اللہ نے آیت ولایت میں لفظ ولی ایک بار رکھا ہے، پہلی 2 واجب علی مستحب کیسے ہو رہا؟ یا تینوں واجب ہیں یا تینوں مستحب ہیں، جیسے اللہ کی ولایت واجب ہے ایسی علی کی واجب ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ بلا کا شجر نہیں ہوتا، جس کے گھر میں بلا کا شجر نہیں ہوتا اس کا باپ ہوتا ہے پر نہیں ہوتا۔ سلامت رہے۔ یہ جائے نماز ولا ہے، سکون سے بیٹھو،
यहाँ पे इधर उधर का तमाशा नहीं होता। अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में, वरना तुझसे मेरा अली मुख्तसर नहीं होता। सुभान अल्लाह। बाबा जी ना छेड़िया जे, ना छेड़िया, सलामत रहो, ना छेड़िया जे। मैं मलंग जिहा बंदा, फकीर जिहा मौला दा, ते मैंने हदीसां एडियां एडियां याद हैं, बंदियां तो बर्दाश्त नहीं होंदियां, नहीं होंदियां, ये कोई कसूर भी कोई नहीं होंदियां। कुरान दी इज्जत दी कसम है, ये अब्बास ते अलम ते हाथ 14 साल दरस च रोलियां, मुजतहिदीन दे कदम च बह के दरस पढ़न, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अली, उन जिद का तो इलाज ही कोई नहीं हो सकता कि हर बंदा खुश हो के अली पढ़ ले, अली की विलायत मान ले, अली को मौला इमाम माने, अली की विलायत पे ईमान रखे। ओई यार सादा जी मिसाल है, ज़मींदार बंदे बैठे हो, आम देहात दी बुढ़ड़ी गंदे बर्तन च दूध नहीं रख दी, अल्लाह हरामी दे दिल च अली किवें रखे? तकरीरां दी तो लोड़ ही कोई नहीं भाई, तकरीरां दी केड़ी जरूरत? आप फैसला घर बैठ के कर लें, डेरे ते बैठ के फैसला कर रहे हो, रखता है कोई इस तरह करता है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये एक ऐसी अल्लाह पाक ने आले मोहम्मद को सनद दी है, हशर तक दीवार बन गई है, जुर्रत ही नहीं बंदे की। बंदे डेरे ते बह के आंदे आवे पिया मुहर्रम, मैं तो कभी भी ना गया शिया दी मजलिस से, मुहर्रम साढ़े नाल ही होंदा, असीं कदी ना गए, असी फिरन टुरन टुर जाता भी नहीं, फिरन टुरन। मैंने कहा तेरी जुर्रत ही नहीं, तू हुसैन की मजलिस में है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है रिज्स आले मोहम्मद से दूर है, तू नजिस है, मजलिस पाक है, तू आ कैसे सकता है मजलिस हुसैन में? आप सलामत रहे, 100% इसी तरह आप सलामत रहे, 100% इसी तरह, मियाँ बिलमियाँ इसी तरह। जैसे हरामी कभी भी नहीं आएगा, तौफीक ही नहीं होगी, तौफीक ही नहीं होगी। ये जो लंगर पकाते हैं ना अहले सुन्नत, देखें पकाने वाले, कुरान की इज्जत की कसम, बेशक अहले सुन्नत हो, अपने पैसे काम मजदूरी के लिए लंगर पका रहा हो, लेकिन वही देग पकाएगा जिसे हुसैन चाहेगा। हाँ, ये बड़ी मार्फत वाली और गहराई वाली बात। ये बंदा हलाली नहीं, उसके दिल में कभी अली नहीं आ सकता। तवज्जो पर, अल्लाह ने ओहदा विलायत मेरे मुर्शिद अली को, बंदे रलांदे नाल कमियां साडा तो कुछ भी नहीं जाना। ए मेरे को होनी मोबाइल एक दो गल्लां आईयां, मैं हैरान हो गया। वो एक तुहाडे कोल ही हो सुन से साहब बड़ी चलियां, मेरे को लैन मैं गल दसां जिन्नू चाहिए। वो मौलवी साहब फजैल पढ़ रहे अपने पीर दे, वो पैंदे ने गौ से पाक बैठे हैं तो मुर्गी खा रहे हैं, मुर्गी शगिरद नाल बैठ के दाल खा, बंदा मिलण आ गया, शगिरद ने दाल दी हुई आप मुर्गी पे खाते। वो बंदे मिलण वाले आख्या भी, वो बेचारे ने भी उन्हें आख्या चुप कर, तेनों नहीं पता गल की। मुर्गी खा छड़ी सारी, खा के ते हड्डियां रखी हुई ने, शगिरद दाल खाधी, उन्हें मुर्गी खा, शगिरद वाले वेख के उन्हें हड्डियां ते हाथ रख के थापड़ा मरे, उन्हें मुर्गी उठ के टुर पई। शगिरद नूं आंदे जद इन्ने जगो हो गए उदों मुर्गी खाई। खुदा दा वास्ता जे बंदे अपने पीरां दे झूठे फज़ाइल पढ़दे, तेरा अली पीर है, तवज्जो नहीं फरमाई। वो आंदे ने उस कुकड़ी जिंदा कर ली, अली कहते उसे हैं जो ठोकर मारे मुर्दे की जुर्रत ही नहीं ना उठे, उठाए हैं मेरे मुर्शिद अली ने उठाए। ईसा ने मरियम ने कुरान गवाह है कि जिंदा किए हैं। अल्लाह ने ताकत विलायत अमीर कायनात को अता की। मादरा का मल विलाया, हमें क्या इदराक के विलायत किसे कहते? रब्बे काबा की कसम, कायनात का निज़ाम मुट्ठी में जिसकी बंद हो उसे अल्लाह का वली कहते। अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ वली वो होता, निज़ाम कायनात जिसकी मुट्ठी में बंद। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। बंदा आया मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, उसने आके सवाल किया, मेरे मौला ने जवाब दिया। उसने मुतअद्दिद सवाल किए, इमाम ने जवाब दिया। वो हैरान होकर कहता है यबना रसूलल्लाह, आपने मेरे बड़े मुश्किल तरीन फ़िज़िक्स के सवाल थे, फ़िज़िक्स के, आपने जवाब दिया, आपने सोचा क्यों नहीं? फरमाया अच्छा तेरी याद की उंगलियां कितनी हैं? कहता है मौला 5। फरमाया सोचा क्यों नहीं? उसने कहा मौला ये भला कोई सोचने वाली बात है, ये तो हर वक्त मेरे साथ जो रहती हैं, मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ, हर वक्त साथ है, मैंने कोई सोच के जवाब। फरमाया जैसे तेरे साथ हर वक्त ये 5 हाथ की उंगलियां रहती हैं ना, ये पूरी कायनात हमारी आंखों के सामने रहती।
حجت خدا کہتے ہی اسے ہیں جو نظام کائنات چلائے۔ چلو ایک فکرے دا حکم ہی ہے تو آسان جی گل ہے۔ مولا میر علیہ السلام نے بندیاں بڑا آزمایا، اپنے جہاں سمجھ کے آزماندے رہے لوگ، اپنے جہاں سمجھ کے۔ اس وقت خرابی ہوتی ہے جب بندہ انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ اب بندہ سوچنے لگ جائے بھئی علی مدینے سے خیبر کیسے آئے؟ میں نے کہا نہیں علی نہیں، علی کا گھوڑا آیا تھا۔ بابا توقیر شاہ جی واللہ بخدا اے میرے نال پچھلے دھاڑے جو واقع ہوئے، اے نوشہرہ ورکاں گجران لے دینا، رمضان چوتھے میں مجلس پڑھن گیا، اتنے مولوی صاحبانو آ گئے، بڑے کڑی گئے۔ انہاں آکھیا بھئی اے سنیا ہے انصر تمہیں انہاں مولویاں چوہیں جڑے آندن بیلی غیب جاندہ ہی اس علاقے پیش نماز ہے ہائی بھی باخدا میں جو پڑھتا ہوں، جو دین پڑھ کے آیا ہوں، جو مجھے یقین ہے بھئی میرے پاس لکھا پڑا ہے ان بزرگ علماء کا جن کی قبریں معصومین کے حرم میں، جن پہ مہر تھی 14 کی، میں جانتا ہوں۔ پھر میں پڑھنے سے نہیں گھبراتا، یہ تو میرا گھر ہے جہاں بھی۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے کیا فرمایا؟ جڑے انہاں چوئیں جڑے آندن علی بھی غیب جاندہ۔ میں کہا نہیں تُسا تھوڑا جا غلط سنے ہیں۔ ہاتھ جنے منداس نہ کی گال کی ہے۔ میں نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں سلمان فارسی بھی غیب جانتے تھے۔ نہ بولے مجمع ثابت کرنا مجھ پہ واجب۔ اس نے کہا خدا دا خوف کر بیڑی بوٹ جاوی رڑی پہ اکڑنا ہے۔ میں کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، ایت اللہ شیخ محمد تقی باجت کتاب اب بھی میرے پاس ہے، وہاں میں نے دکھائی بھی تھی۔ میں نے کہا انہوں نے فرمایا ہے سلمان کو قیامت تک آنے والی خبروں کا پتہ تھا۔ بولو جی تھوڑی جی ولایہ سننے نے وہ کوئی نہ میری منن لگے، وہ مولوی صاحب کڑین لگ پہ، کوئی نہ بابا جو نہ میری من گلنا نمی ہو گئی ہوں کڑین در لگ پہ۔ میں کہا اللہ چلو آتے قرآن چوی انجے یہ اللہ فرمایا ہے بھئی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ من ارتضی من رسول، وہ کسی کو غیب پہ مطلع نہیں فرماتا، ہاں مگر جس سے وہ چون لے اسے غیب دیتا ہے۔ یہ تو صاف آیت ہے قرآن۔ آیت میں نمن اچھا میں کہا تُسی دوستو مولوی صاحب بھئی غیب دلم ہوندہ کی یہ توڑے نزدیک کی ہے؟ انہوں نے کہا مثلا بھئی کل کی ہونا ہے یہ صرف اللہ نہیں پتہ ہے، یہ غیب دا علم۔ لطف آئی بھئی ایک ہی رمضان دی گل ہے، کڑکاں پہیاں وڈیں دیاں کڑکاں سر وہ جو نکلے اس تے رات ویکھیا کڑکاں کپیں دیاں پہیاں، کڑکاں دا سیزن ہے، تھریشناں لگی ہوئیاں، بندے ڈھیر سارے بیٹھ کے جو بیٹھے ہیں جتھے گل پہ ہوندی ہے۔ میں آکھیا مولوی صاحب اسی بات لڑ رساں مولوی ہاں، اے بزرگ بیٹھے نہ لے گل کرنی، انہاں کہا پوچھ۔ میں آکھیا دسو بھئی یہ جلے تھریشر لانی ہونے کل جس بندے تھریشر لانی ہوئے وہ چپ کر کے لاندہ ہے یا کوئی موسم دا بھی پتہ کرتا ہے؟ اوئے ہوئے توجہ نہیں فرمائی، بابا جی دعا فرمایا جی میں ختم کردہ۔ انہاں کہا نہیں موسم دا بھی تھوڑا جا خیال، تو میں کہا موسم دا کیوں پتہ لگتا ہے؟ وہ تک کل ہونا ہوندہ ہے، کل بارش ہونی ہے کہ نہیں۔ انہاں کہا نیٹ تو چھوڑ پوچھ چھڑ دیں تھے 10 چھڑ دیں۔ میں کہا جی 10 سے بے کل بارش ہے بات تھریشر لان دے ہو جانے، نہیں بات کدی بھی نہیں لائی دی، جو یہ جھوٹ بھی نہیں بولدا، تھوڑی اپنی مرضی ہے یار۔ میں نے کہا اچھا خدا کا خوف کر، اب تو علم اتنی ترقی میں آ گیا۔ میں نے کہا ویسے تف ہے اس بندے پہ جو موبائل کی تو مانے علی کو نہ مانے۔ کل کیا ہونا ہے یہ تو یہ بھی بتا دیتا ہے۔ 100 200 400 سال پہلے جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا بیٹی ہے کہ بیٹا۔ اب وہ پورا ہی نہیں ہوتا ماں کی شکم میں، انگریز غیر مسلم ڈاکٹر عورت کہے تو مان جاتا ہے بیٹا ہے کہ بیٹی، عام غیر مسلم عورت انگریز ڈاکٹر ماں کی شکم میں بچے کو دیکھ لیتی ہے کہ بچہ ہے کہ بچی، علی نہیں دیکھتا۔ سمجھ آئیے میں سادہ مثالہ نال پہ سمجھانا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہیں۔ اس گھر کے نوکر سواریاں سامان لباس نالین تک تیری عقل میں نہیں آئے۔ اللہ نے علی کو حجت اللہ بنائے۔ تھک گئے ہو کہ میں تھوڑا اور پڑھوں؟ کوفہ کے ممبر پہ علی بیٹھے ہیں، توجہ فرمانا، کوفہ کے ممبر پہ امیر کائنات، زمانہ کیا جانے علی کسے، فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ۔ اہل سنت کی عالم کی بات کروں، کوکب الدر میں اہل سنت عالم ہے، بہت سارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ دعویٰ مرشد علی نے کی۔ ریساں تو بندیاں بڑیاں کی تھی ہیں، تو تھک تو نہیں گئے، میں مولا گوان جلدی چاہ تھوڑا جا میں ریساں بندیاں کی تھی ہیں۔ بغداد چک بندے یہ دعویٰ کر چھڑیا
سلونی وزیران آکس کار تن بڑا ڈھکدا ہے اس کار چھڑیا سلونی او دی آواز نال گواڈن کوئی مومنہ راندی آئی مومنہ وہ سن لئی تو وہ آ گئی تو اس آ کیا سلونی اللہ دعویٰ جناب اور کیتا ہے اس آ کہتے میں کیتا ہے تو اس آ کہتا میرا مرشد علی کریں دائی اس کڑی کیا کہتے علی تا کوئی ملی ہویا میں جو کیتا تو میں کیتا ہے اس آ کہتے علی کریں دائی تو علی نبھیندہ بھی آئی یار گرمی بڑی توجہ فرماؤ اس آ کہتے میں بھی نبھاسا ایڈا کڑا رولا ہے انہیں پتہ نہ بے شک عورت ہو مستور ہو اگر دل میں علی ہو بڑے بڑے ملہ پہ کافی ہوتی ہے یہ تو اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے دل میں نور ولایت علی ہے بے شک مستور ہے بی بی آکے اللہ وقت تو بھی نبھا اسے کہتے پوچھ کیڑی گال پوچھنی اسے کہا ماڑھی جی گال نکی جائی بھئیہ تیری پگڑی دے پیج کتنے جیڑی ابدی بیٹھا آرام نال اسے کیا اللہ ٹھہر جا دسنا ایتو اس کھولیا ماما وہ ایسا کہ 1 2 3 4 5 6 کھل دا گیا تو تھلے آیا سارا ہی کھول گیا جلو کھول گیا تو دسن لگا ساتھ اسے کہا ساتھ سوت نہیں چاہی دے اتنا یا کر جے دی پگڑی علی دی ملنگنی لا چھٹے او علی نال مقابلے کی میں کرے تیری پگڑی تو میں مجھ میں چلا چھڑی توجہ نہیں بڑا ہی پچھی ہو گیا امیر کائنات نے فرمایا سلونی جو چاہو پوچھو علی فرش سے عرش کے رستے بہتر جانتا ہے سوچے زمانے نے یار غور ہی نہیں کیا دکھ ہوتا ہے پھر زمانے نے غور ہی نہیں کیا علی کیا فرما رہے میرا گھر سرگود دے تے میں اصل جھانگ میرا گھر ہے چاہ رہی جان دے میرے غریب خانے تے گئن سرگود دے میری رہائش مدت تو میں سرگود دے تو بھلوال پتہ نہیں ہزاراں واری لگ گئے انجے گالے کے نہیں ہن میں جے لکھنؤ کھلو کے آکھاں پوچھ لو میرے کو انڈیا دے جتنے رستے پوچھنے سمجھ نہیں آئی تو انہوں ایران ہی کھلو کے آکھاں میں کاشان تو اسفان دی جڑی سڑکاں چاہو میرے کو پوچھو میں سرگود دے نال بہتر جاننا تے جھوٹ نہیں ہونا بندی آکھنے نے راندہ ہوتے ہیں گال اسفہان تے کاشان دیا پیا کردہ ہے امیر کائنات ذہنن رہتے تو مدینے میں تھے ہوئے فرما رہے ہیں میں فارس سے عرش کے رستے بہتر جانتا ہوں علی اسی لیے بہتر جانتے تھے ادھر بھی رہتے تھے عرش بھی علی آپ سلامت رہے عرش بھی علی کے سامنے رہتا ہے کائنات جو اس کے سامنے رہتی میں بس ختم کروں تھوڑی چند منٹ اور امیر کائنات نے دعویٰ فرمایا بندوں نے پوچھے مسئلے آصافی والے نے ایک لکھا ہے ورنہ میں نہ پڑھتا انہوں نے آصافی انہوں نے لکھا ہے بہت بڑی کتاب ہے ہمارے مذہب کی کتاب انہوں نے لکھا ہے بھئی بندے بات کوشش چوندے ہیں علی نو پھسائیے کسے سوال دے جواب تے کہ علی کدی اڑ جاوے سوچن لگ جاوے تو زد بن گئی آئیں جائی زد بن علی نو کدی پتہ ایک بار ایک مسجد کوفہ سپ آ گیا سپ بڑا وڈا ازدہار نانگ شیش نانگ وہ مسجد جایا مسجد کوفہ جڑے پاسوں آیا اس دروازے دنا آج بھی باب و صوبان اتھے لکھے ہے باب و صوبان اس ادام دورے جو دروازے دنا باب و صوبان ہی رہی ہے بھئی سپ والا دروازہ امیر کائنات کو لو آیا اس آ کے مسئلے پوچھے علی امدد سے مجمع سارے سنے وہ ٹرن لگا تے مجمع حیران مولا فرمایا اللہ روک جا ہوں اپنی بولی چ نہ بولیں عربی چ بول کے دس تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے میں بالکل چھوڑن تے آ گیا تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے اے سارا مجمع ہی پریشان اس کہ میں جنہ نوح نبی دے زمانے دا تے محمد دے ہتھ تے کلمہ پڑھے آئی تے محمد تو بعد محمد دے نائب بندے بن کے آندے رہنے میں سارے کل گیا اور ڈر جاندے آنا میری اپنی مرضی ہے میں کہیں ڈرائن تھی اس مسئلے دسن میں مان گیا بھئی نائب محمد یہ جڑا کوفہ مسجد کوفہ دے ممبر تے بیٹھا ہے علی حق دا امام ہے یہ سپ سر چاہ کے وہ کتابہ میں بھی کھاسا نہیں تھا مسجد کوفہ دروازہ کسے مولوی کو پوچھ لیا جی آج بھی کھلوتا ہے باب و صوبان جتھو ناگ آیا ہی وہ تو سر چاہ کے سارے مجمع نے ویک کے آدھا ہے کائنات دی ہر شہر چھڑ دیا جی علی نہ چھڑیا جی تین کے پتہ لی ہون علی مولا دی زید دے پچھے آئے بنو عباسیہ بعد چین آل زبیر بھی آئی آل مروان آئیے انہوں نے کوفہ کوئی دڑک شاہی کی تھی تخت کوفہ رکھیا انہوں نے پتہ نہیں کہ انہیں مسجد دوے دروازے تھے ہاتھی بان چھڑیا ہاتھی بڑا عرصہ ہاتھی بدھی رکھے کیوں بدھانے بھئی یہ دا نام بن جائے باب الفیل ہاتھی والا دروازہ او باب سپ والا دروازہ ہاتھی والا ہو جائے آنی نسلن کیڑا پتہ لگ سی سمسن بجن ورن دے نا تے مسجد نا رکھے گیا سال پورا ہاتھی بدھا رہا ہاتھی کھول گیا کوئی بھی باب الفیل نہیں آتا مجمع سمجھے نہیں بابا جی لوگن زید چڑ چل گئی ہے میرے کائنات نال
بھئی علی نو نہیں مولا فرمایا پوچھو جو کوئی پوچھو. انہاں ایک بندہ آیا اس آگیا کہ صافی والے نے لکھا ہے مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی اگر آپ سارے سوالوں کے جواب دیتی ہیں پھر یہ بتائیے میرے ابے کا نام کیا ہے؟ فرمایا اگر تو نے بھرے مجمع میں پوچھ لیا اب خود ہی مشورہ دے تو جس کا ہے اس کا بتاؤں یا جس کا مشہور ہے. کتاب کی روایت پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ایک بندہ ایک سوال لے کے آیا, میں بالکل آخری مرحلہ, ایک سوال لے کے, سوال اس نے بڑا کمال کا تیار کیا, 6 مہینے لگے اسے سوال تیار کرنے. آج بھی وہ سوال بندہ سوچے اور حیران ہو جائے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی مبارک انہیں سوال بڑا لب گیا ہے, اتھے علی نعوذ باللہ بقول انہاں دے ضرور سوچ. انہاں کہا کیڑا اسے کہا تو دسنا نہیں, جن دسنا ہے نہ اسے دا بان جانا, اس جا کے پوچھ لینا, میں نہیں پوچھنا. 2-3 بندے اس نار لائے اپنے ذہن دے آ گئے. امیر کائنات تشریف فرماتے خطبہ امیر کائنات نے دیا, بندہ کھڑا ہو گیا, یا علی میرا سوال. فرمایا بھائی سوال واقعی کمال کا تھا. فرمایا پوچھ. کہتا یا علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ واقعی بڑا سوال تھا. وہ عرب کا جہلیت کا دور 1400 سال پہ, حیوان قسم کے لوگ تھے, بالکل حیوان قسم. بوال عقیب ہے, یہ پڑھو کتابوں میں ان کی حالتیں کیا ہوتی. جانوروں کی طرح پانی پیتے تھے لیٹ کے, جانوروں کی طرح پیشاب پخانہ کرتے, کوئی پتہ ہی نہیں تھا, جہلیت کا دور میں. اس میں ایک بندے نے یہ سوال پوچھا. میں نے اس لانتی سے کہا کہ تو نے سوال بڑا پوچھا تھا. کہتا یا علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے, وہ کون؟ اس نے کہا ساتھ ہی آکھا بھئی کمال کر دیتی ہے, 18,000 عالم کی مخلوق ہے خدا کی. اس نے کہا وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. اس نے سوچا علی سوچنے لگ جائے گا. امیر کائنات نے فرمایا گنتی تو نے کرنی ہے, کان بہر ہوں گے تو بچے دے گا, اندر ہوں گے تو انڈے دے گا. حیران پریشان مسجد سے نکلا, بتھی بن گئی, عجیب بتھی بنی. ساتھیوں نے کہا کہ ہو یہی؟ اس کہا 6 مہینے لگے آن سوال تھے, وہ سوچے ہی نہیں. سادات بولو بھائی, جنہاں دا دادا علی وہ فخر نہ لاکھن میرا دادا علی. اسی بلوچ ڈر جانے ہیں پتہ نہیں 8واں 10واں سکھ ہی نہ نکلے. تو اسی تو شکر کرو دادا علی. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اس نے انہوں ساتھیوں نے کہا تو نے کیا؟ اس نے کہا میں نے پوچھا ہے بھئی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. انہوں نے کہا بڑی بات ہے. علی نے گرنا ہی نہیں. علی نے کہا کان بہر ہوں گے تو بچے اندر کو انڈے دے گا. اس نے ایک لحظہ بھی نہیں لگایا, کمال ہو گئی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, بڑے چلاک تھے. انہوں نے کہا ہم بھی کل مسجد آئیں گے, ہم بھی علی پہ سوال کریں گے, پھر آگے قید لگا دیں گے کہ جو جواب ہمارے دوست کو دیا ہے وہ نہیں دینا. سنیے تو سنگال ہے جڑی میں کرتا پہ شاید نہ سنی ہوئے. وہ بندے 2 اور نال لے کے آگے. اب تینوں بیٹھ گئے علی کے سامنے مسجد میں علی کو آزمانے کے لیے. امیر کائنات خطبہ دے رہے تھے, ختم کیا, فرمایا سلونی. بندہ اٹھ گیا, یا علی میرا سوال. فرمایا پوچھ. یا علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اگلی بات نہ کرنا, تجھے کہہ رہا ہوں, تو بھی جا کے گنتی کر لینا. جو اپنے بچے کو دودھ پلائے گا بچے دے گا, جو نہیں پلائے گا انڈے دے گا. حیران ہو گیا. تیسرا اٹھا, یا علی میرا بھی سوال. فرمایا تو پوچھ. یا علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ فرمایا تو بھی گنتی کر لینا. جو اپنی غذا چبا کے کھائے گا وہ بچے دے گا, جو نگل جائے گا وہ انڈے دے گا. حیران ہو گئے. انگریز 14ویں صدی کا کہتا ہے جس نے مسجد کوفہ میں یہ جواب دیے تھے یا تو اس نے کائنات خود بنائی ہے یا بن رہی تھی, علی دیکھ رہا تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ, سلامت رہے. آؤ سیدزادہ بسم اللہ, بسم اللہ. بس تھوڑا انتظار, ختم تھی. توجہ فرما رہے ہیں. مصطفیٰ کا فرمان اہل سنت کی کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, باوضو کھڑا ہوں, ممبر حسین ہے. گالی دینا شریعت میں ویسے بھی جائز نہیں. غدیر کے بعد مصطفیٰ نے علی کو سامنے بٹھا کے فرمایا یا علی جو میرے ذمہ تھا میں نے کر دیا, لیکن ہر بندہ تجھے نہیں مانے گا. لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا, تجھے وہ بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا. مصطفیٰ کا فرمان ہے, گالی نہیں ہے. حضور نے فرمایا, خلق عظیم کے مالک نے فرمایا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. کتابیں بچانا تو میری ذمہ داری ہے, کسی سے علی منوانا میری کوئی ذمہ داری نہیں.
آپ میرا علی جو میرے سینے میں ہے چھڑوا نہیں سکتے، میں کسی سے منوا نہیں سکتا، نہ اللہ نے ہم پہ یہ واجب کیا، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، منوانا کسی کے ذمہ نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں پوری کائنات نہ مانے میرے مولا علی، رب کا بہت بڑا جملہ علامہ ناصر عباس شہید فرمایا کرتے تھے، میرے سامنے آگے اللہ ان کا درجات بلند کرے، وہ فرماتے تھے ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے۔ بھائی علی زمانے کا محتاج نہیں، زمانہ علی کے 12ویں کی نلین کا محتاج ہے۔ بڑا مارا ہے امت نے علی کی پاک بیٹیوں، سیدزادی کے سال ثواب مجلس اور چیلم، بڑا مارا ہے امت نے علی کی پاک بیٹیوں کو۔ کسی کے بیٹے کو کوئی مارے تو مارے، کسی کی بیٹی کو کوئی نہ مارے۔ اس حویلی میں جتنی ہیں ساری زخمی ہیں، نہیں سمجھے؟ مصطفیٰ کی ایک ہے تو زخمی اور بہت زخمی، اور اب زمانہ یہ آ گیا اس کے زخم بھی نہیں پڑے جا سکتے۔ علی کی ساریاں زخمی، حسین کی وہ زخمی جس کی زندگی تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھا۔ چیلم ہے سیدزادی کا۔ چلو میں ایک فکرہ، میرے بعد وہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں، حصہ ملانے کے لیے یہ 40واں کر رہے ہو نا؟ حسنین شاعری دس ہے 40واں، 40واں کتنے دنوں بعد ہوتا ہے؟ کوئی ایک بھی کسی کا بات جائے نا وہ کرتا ہے، کفن دفن کلخانی 40واں، کسی جگہ پہ 10واں برسی ہوتی ہے نا، ایک بات جائے تو وہ وارث ہو تو وہ کرتا ضرور ہے۔ 40واں ہوتا ہے 40ویں دن، علی کی بیٹی نے کتنے دنوں بعد کی؟ ایک نہیں جنازہ 72 تھا، نہ کفن نہ دفن نہ کلخانی نہ چیلم، کیوں نہیں کیا؟ مر جانے کا مقام ہے، جس نے کرنا تھا وہ رسیاں پہن کے بے پلانے اونٹ پہ سوار ہو کے مقتل میں کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی شبیر میرا آخری سلام، پھر جو آئے گا حسین۔ کیوں چیلم زیادہ ہوتا ہے؟ علی کی بیٹی کی حسرت۔ میں مختصر کروں، اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا۔ سال کی قید نبھا کے میں 7 سال ملکہ شام کی دہلیز پہ رہا ہوں، بی بی سے خیرات لی ہے، سال کی قید نبھا کے 120 میں سے 12، 84 میں سے 9 یتیم، 1 سجاد 1 باقر، 3 محمل بشیر مہاری، لے کے کربل کی سرحد پہ آئی ہے علی کی بیٹی۔ سمجھ گئے بابا جی میں کتنا تھوڑا؟ کربل کی سرحد رکی نہیں، روکی گئی ہے۔ کون پڑھے؟ کون کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کر؟ جھوٹ۔ صحابی محمد نالین ملے تو سر پہ رکھیں، نام جابر عبداللہ انصاری کے بیٹے، ضعیف بڑھڑا بندہ، آبرو آنکھوں پہ آئے ہوئے، پہلا مجاور ہے حسین کی قبر کا۔ علی ولی اللہ کی قسم ہے، جھاڑو سے نہیں اپنے امامے سے حسین کی قبر پہ مہاری دیتا ہے، رو رو کے کہتا تھا میرا سلام پر جبریل پہ سونے والا، میرا سلام محمد کی مہر پہ سوار ہونے والا۔ حسین پھر جناب جابر سے گفتگو فرماتے، بڑی معرفت والی بات ہے۔ عباس مولا نے جناب جابر کے ذمہ لگایا تھا، جابر خیال رکھنا اس نگری میں سے کوئی بھی سوار ہو کے نہ گزرے، یہ عرش والوں کی نگری ہے۔ جناب جابر نے دیکھا معمل ہیں 3، کمر جھکی ہوئی تھی، امامہ اتارا، دوڑے جناب جابر، امامے سے اشارہ کیا مہاری مہارے روک، بن برباد نہیں معلّہ بن گیا ہے، 3-4 منٹ میری طرف دیکھنا۔ سجاد نے بشیر سے فرمایا روک روک مارے روک، وہ نہیں نہ پہچانتا، میں تو جانتا ہوں کون مہارا۔ مہارے رک گئی، محمد رک گئے، جناب جابر قریب آئے، کمر سیدھی کی، آبرو ہٹائے، سجاد کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں سے لہو نظر آیا۔ بڑا پیارا فکر ہے یہاں پہ مسلح والی ذاکری کا، لہو جو نظر آیا تو جابر عام تو نہیں تھے، ولی اللہ بندہ، 6 معصوموں کے چہرے کی زیارت کرنے والا، محمد کا صحابی، حسین کا پہلا مجاور، بہت بڑا عارف باللہ ولی اللہ انسان۔ اس نے دیکھا ہے جناب سجاد کا چہرہ
سمجھ گیا یہ عام نہیں۔ جب لہو نظر آیا تو تڑپ کے کہتا ہے ہاں اس صحرا میں بڑی تیز آندھی چلتی ہے، پھر امیر اور نفیس لوگوں کی آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں، یہ تو نے علاج کیوں نہیں کروایا؟ فرمایا نہیں، یہ عام زخمی نہیں، یہ جگر کا زخم ہے، آنکھوں سے لہو بہہ آ رہا ہے اور اس کا علاج زمانے میں کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کون سی بیماری ہے؟ فرمایا غیرت۔ علاج فرمایا موت۔ کہاں سے لگی ہے؟ فرمایا بازار سے۔ اجرکم من اللہ۔ جابر سمجھ گئے، اللہ تم سلامت رکھ، یہ مہاری عام نہیں، یہ محمل عام نہیں۔ جابر نے کہا اچھا میری مجبوری ہے، اگر پردہ دار اترتے ہیں تو اتار، نہیں تو باہر سے گزر جا، بس یہاں سے سوار ہو کے نہیں گزرنا۔ مولا سجاد نے فرمایا آخر کس نے کہا ہے جو سوار ہو کے نہیں گزرنا؟ امامہ اتار کے گلے میں کپڑا ڈال کے سر جھکا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نگری کا جرنیل عباس ابن علی۔ عباس کا نام آیا، پچھلے معامل سے آواز آئی پھر بتانا۔ 9 مرتبہ جابر نے بتایا، بی بی عالیہ نے پوچھا، جابر ٹکر مار کے کہتا ہے مہاری یہ کون ہے جو غازی کا پوچھتی ہے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، یہ کون ہے جو عباس کا بار بار پوچھتی ہے؟ یہ بچیاں کون ہیں؟ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ اجرک تو کون ہے؟ تعارف جناب جابر نے پوچھا، بس یہ توڑی گریے تو میرے سامنے 4 سطر آ گئی ہیں تو میں اپنی عبادت واسطے پڑھ دا، جیڑے ذاکر تہجد پڑھ کے پڑھ دے ہیں اللہ ذاکر اور ذاکرین دی ذکر دی خدا خود حفاظت فرمائے۔ بڑا پیارا وہ پڑھ گئے مرثیہ کچھ دے ذاکر۔ عالیہ بی بی فرمایا سجاد اگر جابر پوچھ ہی لیا ہے تو وہ تعارف میں نہ کرواواں؟ سجاد میں جابر نو نہ دساں بھئی میں کونا تے اے جاگیر کے دیئے اتھے وہ پڑھ گئے۔ بی بی فرمایا جابر میرے قریب آ۔ جابر آیا ہے عالیہ دے اٹھ دے قریب، بی بی رو کے فرمائندی جابر میں دس نہیں ہاں 60,000 دینار تو جابر گھدویر مڈے جاگیرے بھلا این جاگیر نورانی وچ دیتا آدھ حصہ ہمشیرے۔ بی بی آدھی وانجا آکھ جابر سردار اپنے کو بھئی پوچھ دی ہے دلگیرے جدہ بھیڑی آوین۔ نہیں رومن نہیں آیا، ختم میری نوکری سیدادہ آخری بات ہے۔ 60,000 دینار تو جابر گدویر میڈے جاگیرے بھلا این جاگیر نورانی وچ دیتا آدھ حصہ۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، میں چھوڑ رہا تھا خدا کی قسم، میرے سامنے فکر آ گیا۔ جابر نے بس بی بی کے الفاظ سنے، گریبان چاہ کیا، سر میں کربلا کی خاک ڈالی، دوڑتا ہوا شبیر کے پاس نہیں آیا، غازی کی قبر پہ آ کے ٹکر مار کہتا ہے اٹھ قبر سے بہرا، تو نے کہا تھا سارے روک دینا، ایک بی بی ہے نام ام المصائب ہے، وہ کہتی ہے میں شام سے تھک کے آئی ہوں، عباس کی قبر پھٹی، جابر غلطی کر آیا ہے، وہ میری مرشدادی۔ ماشاءاللہ مولا پرسہ قبول فرمائے۔ مولا جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے، مولا ان کو جوار معصوم میں جگہ عطا فرمائے۔